کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل محبت اس موسم میں خاص طور پہ حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے آئے ہیں، سو آج آپ کے یہاں حضور کے ذکر کی مجلس سجی ہے اور عقیدتوں کے چراغ روشن ہیں۔ آپ کے شہر میں ایک مرتبہ پہلے بھی اسی مسجد میں حاضر ہوا تھا اور گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، ہمارے دوست اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، مصروفیات آڑے آئیں تو حاضر نہ ہو پایا، اور خیال تھا کہ انشاءاللہ سب سے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور کبھی حاضری ہوگی۔ تو ہمارے محترم جناب قاسم حسان صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو ان کا یہ اصرار تھا کہ آپ چہلم پہ آئیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں جب بھی فیصل آباد آیا تو ساتھ جڑا والا میں ضرور حاضری ہوگی۔ تو جو کرونا اور دیگر حالات تھے تو کافی تاخیر ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نصیب ہوا اور آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں حضور کے ذکر اور حضور کی یادوں کے چراغ روشن کرنے کے لیے اور اپنی عقیدتوں کا نیاز پیش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اختتام پر عزیزم کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعائیں، التجائیں اور تمنائیں لیے بارگاہ عزتی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ ملک کے اندر جو معروضی حالات تھے کئی دنوں سے، اور جس طرح کی صورتحال درپیش تھی، شکر ہے کہ وہ اب بہتری کی طرف چل پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ حضور کا میلاد اور میلاد کے حوالے سے اہل محبت کا تذکرہ نور، یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت جاں ہے اور تسکین قلب ہے، اور یہ مجلس رحمت آپ ہی بپا کیے ہوئے نہیں، صدیوں سے حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد ہوتا آیا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا ساماں کرتے آئے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا ذکر یقیناً اہل ایمان شروع سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دستور عمل بھی ہے، یہ طرز حیات بھی ہے، تسکین قلب اور قرار باطن کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمارے بڑوں کی سنت شروع سے یہ چلی آ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن نصیب ہوا۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے مجلس میلاد کر رہے ہیں، لیکن جس میلاد کی محفل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ مسجد نبوی کے صحن میں بپا تھی، عقیدتوں کے چراغ روشن تھے، محبتوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، اور حضور حجرہ انور میں تھے کہ وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ مجلس میں آ پہنچے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اور آپ کی شکل میں اپنا کرم ہمیں
ہمیں نصیب فرمایا۔ آپ جو مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کرنے کے لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ واقعہ ہی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور ہم قسم دے سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہم حلف دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ذکر رسول کے لیے بیٹھے، تو بات یہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے جب قسم لینے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استحجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے تم سے قسم نہیں لی۔ تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس بات پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حق کے شکر کی بات ہے تو یہ ایک دن کا محفل میلاد، ایک شب کی محفل میلاد، ایک مہینے میں محافل کا تسلسل، یہ حق کے شکر ادا نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، اس نعمت عظمیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا نہ ہو پائے، اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ہمیں ان کے لائے ہوئے طریق کو، ان کی سنت کو، ان کے نظام شریعت کو عملاً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لہجے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست گواہی دے کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم مذہب کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کارڈ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسے پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا کیا ہوا وعدہ، تمہاری گفتگو، تمہارے لہجے کی مٹھاس، تمہارا انداز تکلم، تمہارے زندگی کے اسلوب اور طور طریقے ایسے ہوں، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اگر ہم ساتھ